حجتنا، اور یہ ہماری دلیل تھی، آتیناہا ہم نے دیا تھا اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیا اس کو ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف، اس کی قوم کے مقابلے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیل دی تھی، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، ان ربک بشک آپ کا رب حکیم علیم حکمت والا ہے علم والا ہے، ووہبنا اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ہر کسی کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ جو ضمیر ہے نا یہ قریب لوٹتی ہے، اور یہ جو پیچھے پورا منظر پیش کیا جا رہا ہے اس کی طرف بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ٹھیک ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ٹھیک ہے، اور اسی کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ جزا ہی ہے، یعنی یہ تھوڑی جزا ہے کہ ایک بندے کی نسل میں سے اولاد میں سے سارے نبی آئیں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اس کی اولاد سارے نبی ہیں۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، وزکریا اور زکریا علیہ السلام اس کی اولاد میں سے، ویحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین سب اچھے لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام، یاسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سارے اس کی اولاد میں سے۔ اب اس کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے لوط علیہ السلام تو نہیں ہیں، وہ تو ان کے بھتیجے ہیں، تو بھتیجے کو بھی بعض دفعہ اولاد میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا اور ہر کسی کو ہم نے فضیلت دی، العالمین تمام جہانوں پر، ان نبیوں کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کے اباء و اجداد میں سے، ان کے باپوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائیوں میں سے، یعنی یہ ایسے نبی تھے، یہ سارے ان کے بھائی بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے سارے ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بھائی بھی نبی، اولاد بھی نبی، والد بھی نبی، اباء و اجداد۔ وَاجْتَبَيْنَا ہم نے ان کو چن لیا تھا، وَاجْتَبَيْنَا کا معنی پسند کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے رستے کی طرف، ذَلِكَ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر وہ شرک کریں، لَحَبِطَ ضائع ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی اگر یہ 18 نبیوں کا نام لے کر ان کے اباء و اجداد کا، ان کی اولادوں کا، ان کے بھائیوں کا، سب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ شرک کریں تو ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے شرک، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، تو یہ بالفرض ہے، بفرض محال، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی ایسا کریں، وہ تو اللہ کے منتخب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شرک کی قباحت بیان کیا کہ اگر ایسے ایسے بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء بھی اگر شرک کر لیں تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین یہی لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ اور حکم، حکمت دی، والنبوت اور نبوت دی، یا فیصلے کی قوت دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پس اگر وہ کفر کرے اس کے ساتھ یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا بس تحقیق ہم نے سپرد کی اس کے ساتھ ایک اور قوم کو، ہم نے یہ کسی اور قوم کے سپرد کر دی ہے۔ اب اگر یہ قوم، یہ مشرکین مکہ یا یہودی اگر وہ اس کے ساتھ کفر کرے تو ہم اس کو ایک ایسی قوم کے سپرد کرنے والے ہیں، لیسوا بہا بکافرین وہ اس کا انکار نہیں کرنے والے، یعنی اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور صحیح اور سچے دین کا انکار کر دے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو پھر اور قوم کے سپرد کر دیتا ہوں، پھر وہ قوم اس کا انکار نہیں کرتی، وہ اس کا حق ادا کرتی ہے۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں ہدی اللہ اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدہ
اللہ نے ان کو ہدایت دی تو ان کی ہدایت کے ساتھ ہی ان کی پیروی کرو، یعنی اگر جیسے یہ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں ویسے تم ہدایت پر عمل کرو، یا ان کے طریقے کے مطابق ان کے طریقے پر چلو۔ قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن پاک نصیحت بن کے آیا ہے۔ اب یہ اجر کا مطلب اجرت لینا، یا لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے پر اجرت نہیں لینی چاہیے، جمعہ پڑھانے پر، نماز پڑھانے پر، بچوں کو قرآن پاک پڑھانے پر اس طرح اجرت نہیں لینی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا نبی کہہ رہا ہے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ تو یہ تبلیغ کرنا یہ کفار کے لیے، مثلا کفار ہیں، عیسائی، یہودی، مشرکین ہیں، ان کو تم دعوت دو، تبلیغ کرو، پیسہ نہ لو۔ لیکن یہ جو تعلیم جاری ہے، یہ جو مسلمان کے بچوں کو تعلیم پڑھانا، قرآن پاک پڑھانا، حدیث پڑھانا، یا اسکول میں، یونیورسٹی، کالجز میں کتابیں پڑھانا اسلامیات کی، تو اس کی تنخواہ لینا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو سب سے تم اچھا اگر تم حق رکھتے ہیں نا اجرت لینے کا، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح ہے، اللہ کی کتاب پر اجرت لینا یہ جائز ہے تعلیم دینے کے لیے مسلمانوں کے بچوں کو۔ اور اسی طرح کتنے واقعات ایسے آتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اپنا کاروبار کیا کرتا تھا، اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، تمہارے معاملات میں نے درست کرنے ہیں، تمہارے معاملات چلانے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے جمعہ بھی تھا، لوگوں کی تبلیغ بھی تھی، تو انہوں نے کہا اب میں بیت المال سے تنخواہ لیا کروں گا، تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے اجرت، یہ کسی کافر کو اگر تمہیں اسلام یعنی کہ دعوت دینی ہے، مسلمان کرنا، تو اس کی آپ اجرت نہ لو، یہ تو ظاہر ہے کوئی مسلمان لیتا بھی نہیں ہے۔